کہ پاکستان واحد وہ ملک ہے کہ جس نے لوگوں کو کہا ہے کہ اپنے پیسوں سے ویکسین خریدو اور لگواؤ. غریب آدمی کہاں سے 10,000 12 ایک دن میں 201 لوگ اپنی جان سے جا چکے ہیں. ایسے سب لوگ سنجیدگی سے نہیں لے رہے اس کرونا وائرس کو, ایس او پیز کا خیال نہیں کر رہے. حکومت اپنے طور پر کوششیں کر رہی ہے. جو حکومت کوشش کر رہی ہے, جو این سی او سی کے پاس پلان اور اسٹریٹجی ہے, اس سے آپ کی جماعت اور مجموعی طور پر اپوزیشن مطمئن ہے یا اعتراضات ہیں آپ کو حکومتی اقدامات میں؟ کہیں کوئی کمی بیشی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے اس وقت جو پاکستان میں کرونا کی وبا تیزی سے پھیل رہی ہے, اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ حکومت پاکستان کی آبادی کو کسی قسم کا کور ویکسینیشن کے ذریعے مؤثر طور پہ فراہم کرنے میں ناکام رہی ہے. پاکستان کا اس وقت 123 ملکوں میں جہاں پہ سروے کیا گیا ہے 120واں نمبر ہے ویکسینیشن میں کمی کے لحاظ سے. حکومت صرف انتظار کرتی رہی ہے کہ اس کو کون عطیہ دے گا, اس کو کون تحفہ دے گا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں برادر دوست ملک چین کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ جنہوں نے پاکستان کو 10 لاکھ سے زیادہ ویکسینز تحفے میں دیں اور جن کی بدولت پاکستان میں ہیلتھ کیئر ورکرز کو اور 60 سال سے بڑی عمر کے لوگوں کو ویکسینیشن دستیاب ہو سکی. ابھی بھی حکومت کی یہ ترجیح نہیں ہے, یہ انتظار کر رہے ہیں کہ WHO کا جو امدادی فنڈ ہے وہ ان کو کب ویکسینیشن فراہم کرے گا. تو ایک تو میرا اعتراض یہ ہے کہ اس حکومت نے اپنے تمام پروجیکٹس یا جو اس کی اپنی سیاسی ترجیحات تھیں یا اس کے VIP اکاؤنٹس تھے, ان سب کے اوپر تو پیسہ کی کمی نہیں ہے. وزیر مقرر کرنے آج بھی ایک نیا وزیر لگایا ہے, 50-55 سے اوپر کابینہ ہو چکی ہے, جہازوں کے اوپر پیسے خرچ ہو رہے ہیں, دوروں کے اوپر خرچ ہو رہے ہیں. لیکن اگر نہیں ہو رہا تو لوگوں کو ویکسین دینے کے لیے نہیں. اچھا, دوسری اہم بات یہ ہے کہ پاکستان واحد وہ ملک ہے کہ جس نے لوگوں کو کہا ہے کہ اپنے پیسوں سے ویکسین خریدو اور لگواؤ, اور پرائیویٹ سیکٹر کو کھلی چھٹی دے دی ہے کہ وہ لوگوں سے ویکسین کے اوپر کمائی کرے. جبکہ سارے ممالک جو ہیں وہ حکومتیں اپنے پاس سے پیسے لگا کے, دیکھیے ٹیکس اکٹھا کرتی ہے حکومت, اگر وہ ٹیکس اکٹھا کرتی ہے تو کم از کم یہ وہ بنیادی سہولت ہے جو اسے ہر ٹیکس پیئر کو بھی دینی چاہیے. لیکن ہماری حکومت نے یہ ذمہ داری چھوڑ دی ہے, پرائیویٹ سیکٹر کو کہا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے منگائیں, لگائیں, لوگ خریدیں. تو غریب آدمی کہاں سے 10,000 12,000 کی ویکسین خریدے گا؟ تو پہلی ناکامی حکومت کی بر وقت ویکسین پریکیور کرنے میں رہی ہے. اب ساری دنیا جب ویکسین خرید رہی ہے تو اب اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہو گئی ہے, سپلائی میں شارٹیج ہو گئی ہے. اب یہ پھر رہے ہیں, اب ان کو بہت ڈیلے کے ساتھ ویکسین مل رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کہ جیسے آپ نے ابھی انٹرویوز دکھائے, کسی بھی لحاظ سے اپنی وہ ذمہ داری پوری نہیں کر سکی کہ لوگوں میں اس مسئلے کی سنگینی کو اجاگر کرتی. دیکھیے, اگر پرائم منسٹر جو خود کرونا سے نکلے ہیں وہ کرونا کے دوران ایس او پیز کی دھجیاں اڑا دیں گے اور خود میٹنگز کریں گے, تو آپ مجھے بتائیے ایک عام شہری کو آپ کیسے یہ سمجھا سکتے ہیں کہ جو کرونا ہے یہ بہت سنگین بیماری ہے, آپ نے ایس او پیز کرنے ہیں, آپ نے کوارنٹائن کرنا ہے, آپ نے ڈسٹنس مینٹین کرنا ہے. تو یہ تو بائی ایگزامپل ہوتی ہے. ہمارے حکمرانوں نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی, لہٰذا لوگ بھی نہیں اس کی پرواہ کر رہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ میڈیا کے ذریعے ایک ایفیکٹو کمیونیکیشن کیمپین چلانی چاہیے تھی جس میں ہم لوگوں کو اس کے خطرات سے آگاہ کرتے اور سینسٹائز کرتے. حکومت کی نظر نہیں آ رہی. اور چوتھی بات یہ ہے کہ جو ہمارے سول انتظامی ادارے ہیں انہیں اتنا غیر مؤثر کر دیا گیا ہے, حالانکہ ان کے اندر بہت انفورسمنٹ کی صلاحیت ہے. ہمارے ملک میں بڑی ایک سیکیورٹی کی سنگین صورتحال ہوتی ہے تو اس کو ہمارے سول ادارے ہی مینج کرتے ہیں, سول ایڈمنسٹریشن مینج کرتی ہے لارجلی. لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ اب جناب انہوں نے تمام سول اداروں کو اتنا غیر مؤثر کر دیا ہے کہ ماسک پہنوانے کے بھی اور مارکیٹیں بند کروانے کے لیے بھی فوج طلب کرنا پڑی ہے. دیکھیے, آپ کی جو لاسٹ ڈیفنس لائن ہوتی ہے آپ اس کو کبھی فرسٹ ڈیفنس لائن نہیں بناتے, کیونکہ خدا نہ خواستہ ایک آدھا کسی جگہ ناخوشگوار واقعہ ہوا تو اس کے بڑے سیریس کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. تو یہ حکومت تو بالکل ایبڈیکیٹ کری بیٹھی ہے اپنی ذمہ داریاں
جہاں کہیں مشکل آتی ہے ٹھک کر کے فوج کے حوالے کر کے ایک سائڈ پہ ہو جاتی ہے. لیکن ایسا ظاہر ہے فوج کو تو اس لیے طلب کرنا پڑا نا کہ لوگوں کو اس کی سنجیدگی کا احساس ہو نہیں پا رہا. حکومتی ریپرزنٹیٹیو سے ہم نے جب بات کی انہوں نے کہا جتنی ویکسینز ہیں گو کہ ابھی کم صرف عطیے کے طور پر آئی ہیں, کم خریدی ہیں, لیکن جو ہیں لوگ اسی میں اپنی رجسٹریشن کرانے میں سیریس نہیں ہیں. بہت کم تعداد میں لوگ رجسٹریشن کرا رہے ہیں. لوگوں میں ویکسین کا بھی خوف ہے کہ اس کے کہیں آفٹر افیکٹس نہ ہو, اور پھر جب جو لوگ سیریس ہی نہیں لے رہے وہ اپنی رجسٹریشن نہیں کروا رہے تو جو ویکسینز ہیں ان کو بھی یوٹیلائز نہیں کیا جا رہا صحیح سے. اس میں لوگوں کا اپنا بھی تو رویہ ہے نا. نہیں, میں آپ سے یہی تو عرض کر رہا ہوں نا کہ حکومت کسی قسم کی افیکٹو کمیونیکیشن کیمپین چلانے میں, یہ ایجوکیٹ کرنا, اویئرنیس دلانا کس کا کام ہے؟ یہ حکومت کا کام ہے نا. یہ کام میں اور آپ یا شہری تو نہیں کر سکتے. یہ حکومت کا فرض ہے کہ وہ میڈیا کے مختلف چینلز کو استعمال کرے, وہ نان روایتی اور غیر روایتی تمام ذرائع سے لوگوں میں اویئرنیس پھیلائے, وہ اس کے اندر امام مسجد کو اپنے ساتھ شامل کرے, وہ اس کے اندر جو سوشل سیوک لیڈرز ہیں, جو لوکل گورنمنٹس ہیں, پنجاب جو سب سے بڑا صوبہ ہے ان کو سپریم کورٹ نے بحال کیا ہوا ہے, 1 مہینہ ہو گیا ہے انہیں غیر فعال رکھا گیا ہے, اور یہ بات بھی سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ غیر آئینی طور پہ برطرف کیا گیا. اگر لوکل گورنمنٹ ہوں ان کے نمائندوں کو آپ اس میں کوآپٹ کریں, آپ جو سماجی لیڈرز ہیں, آپ جو ریلیجس لیڈرز ہیں ان کو کوآپٹ کریں, ایک بھرپور اویئرنیس کیمپین چلائیں. حکومت تو کہیں نظر ہی نہیں آتی. حکومت نے تو اللہ توکل پڑا ہوا ہے, آٹو پائلٹ کے اوپر ملک چل رہا ہے سارا کے سارا. دیکھیے نا, جو ایک گورننس ہوتی ہے اس کے لیے آپ کو اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانا پڑتا ہے. یہ ایک ایسی حکومت ہے جس کو نہ حکومت کی مشینری کا کوئی اندازہ ہے. ایک جیسے بچے کو آپ ایک کمپلیکس کھلونا دے دیں, وہ اس کو دیکھ کے سمجھ کے جب سمجھ نہیں آتی کہ کیسے چلانا ہے تو پٹک کے دیوار میں پھینکتا ہے, اس کو توڑ دیتا ہے. تو اس حکومت کا بھی ویسے ہی رویہ ہے. لیکن اس معاملے کو حکومت نے ظاہر ہے NCOC پر چھوڑ دیا. NCOC بہت ہی آہستہ غیر محسوس طریقے سے SOPs کو سخت کرتی جا رہی ہے. اب ایسا محسوس ہو رہا ہے شاید عید کے بعد ہم ایک دوسرے بڑے لاک ڈاؤن کی طرف بڑھ رہے ہیں. اس موقع پر کیا ہمارا ملک ایک اور لاک ڈاؤن کا متحمل ہو سکتا ہے؟ جو گزشتہ سال ہم نے گزارا, ہم نے دیکھا کتنا مشکل وہ سال تھا ایک اس ملک کے غریب آدمی کے لیے, جس کے پاس کھانے کو نہیں تھا, جس کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے. وہ کس طرح سے اس لاک ڈاؤن میں اپنے گھر کا گزارا کرے گا, کس طرح سے وہ اپنا کرایہ دے گا, وہ کہاں سے کمائے گا جو روزانہ کماتا ہے روزانہ کھاتا ہے. تو کیا اس وقت لاک ڈاؤن کا متحمل ہمارا ملک ہو سکتا ہے اتنی سخت SOPs جس طرح سے ان میں اضافہ ہو رہا ہے؟ دیکھیے, ایک سنگین اور انتہائی قدم ہے. جب بیماری اور وبا بے قابو ہو جائے تو مختلف ممالک اسے اٹھانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی کئی یورپین کنٹریز یا ٹرکی نے بھی لاک ڈاؤن کا کچھ دنوں کے لیے اعلان کیا ہے, جہاں پر وہ دیکھتے ہیں کہ یہ وبا پھیل رہی ہے یا اس میں اضافہ متوقع ہے تو اس کو کنٹین کرتے ہیں. اگر ہم لاک ڈاؤن پہ جاتے ہیں تو اس کی ذمہ داری حکومت کے اوپر ہوگی. جیسے میں نے آپ سے ابھی کہا کہ یہ مکمل طور پہ لوگوں کو سینسٹائز کرنے میں, لوگوں کو اس وبا کی سنگینی کا احساس دلانے میں ناکام رہی ہے. یہ مکمل طور پہ انتظامی ڈھانچوں کو اور سول انتظامیہ کو اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو پروٹوکولز اور SOPs پر عمل درآمد کروانے میں ناکام رہی ہے. اور اب اگر یہ وبا بے قابو ہوتی ہے اور اس کے لیے ہمیں شٹ ڈاؤن کرنا پڑتا ہے یا لاک ڈاؤن کرنا پڑتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اور اسی طرح یہ حکومت اگر بروقت 2.5-3 کروڑ ویکسینز لا کر اب تک لوگوں کو لگوا چکی ہوتی, اب مثال کے طور پہ ہم ہیلتھ کیئر کی بات کر رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ تمام یونیورسٹی کے جو اساتذہ ہیں اور اسٹوڈنٹس ہیں انہیں بھی آفر کی جانی چاہیے تھی اس کی ویکسینیشن. اور اگر ہم اپنی یونیورسٹیز اور اساتذہ اور طلبہ و طالبات کو ویکسین دے چکے ہوتے تو ہمارا تعلیم کا نظام بآسانی چل سکتا تھا, اس میں کوئی ہائر ایجوکیشن میں تو رکاوٹ نہیں ہو سکتی. اسی طرح جو اسکولوں کے اساتذہ ہیں ان کو بھی یہ ویکسین آفر کرنی چاہیے تھی تاکہ وہ بھی بلا خوف و خطر تعلیمی اور تدریسی عمل کے اندر شریک ہو سکیں. اور جو ہماری جتنی بھی اکنامک سروسز ہیں, جو کارخانے ہیں یا جو بھی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ لوگوں کا کنجیشن ہے, وہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر کو ساتھ شامل کر کے ان تمام ورکرز کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے تھا کہ ان کی جو پروڈکٹیو صلاحیت ہے وہ کسی طرح رائگاں نہ جائے, انہیں شٹ ڈاؤن نہ کرنا پڑے. تو یہ جتنے اسینشل ہمارے سیکٹرز تھے جہاں پہ خطرہ تھا ان کو ویکسینیٹ کرنا, ان کو ویکسینیشن فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری تھی.